الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. عزیز ساتھیوں، اس وقت دنیا کے حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو یقیناً اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور اللہ کی طاقت کا انسان جو ہے کھلے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کی ہے، ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کی ہے۔ کیوں؟ اللہ کتنی طاقت والے ہیں؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، اس کا معاملہ اللہ کا ایسا ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہمیں اسباب کی ضرورت ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا حال دیکھیں، بغیر اسباب کے آگ لگی ہوئی ہے، بغیر اسباب کے آگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا جانچنے کی، جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ آگ آئی کہاں سے۔ اللہ نے خود کہا واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر خود غالب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، امریکہ اس بات کو نہیں جانتا کیونکہ وہ آکسفورڈ کالج سے ڈگری حاصل کیا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے سے ڈگری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلے پر غالب ہے۔ آگے جو جملہ ہے نا وہ خطرناک ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بات لوگوں کے پلے نہیں پڑنے والی، لوگوں کے سمجھ میں نہیں آنے والی کہ قدرت اور قوت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اللہ کی۔ کچھ دلائل ہے قرآن مجید سے جس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ جو ہے ڈھیلی رسی چھوڑتے ہیں، جب کھینچتے ہیں تو اس رسی سے سب لوگ اللہ کی جھپٹ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ فَأَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے فرمایا کتنے ہی علاقے ایسے ہیں، کتنے ہی گاؤں ایسے ہیں، فَأَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو ان کے ظلم کے باوجود مہلت دی، یہ ظلم کرتے رہے، یہ بچوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، مساجد پر، مکانات پر ظلم کرتے ہی رہے۔ فَأَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے انہیں ڈھیل دے دی، انہیں خدا کی ڈھیل میں خود کی طاقت نظر آئی۔ فَأَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے انہیں ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ یہ لوگ اللہ کے نافرمان اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ بات کہاں کہہ رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں، سب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، آگے دیکھیے اللہ کہتا ہے ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ قرآن میں اللہ نے صرف امریکہ نہیں، پورے لوگوں کو جو خود کی طاقت پر غرور کرتے ہیں ان لوگوں کو کہا کہ طاقت پر غرور کرنا بند کر دے، جب میری طاقت غالب آتی ہے اور میرا فیصلہ غالب آتا ہے تو تیری طاقت کی دھجیاں اڑ جاتی ہے۔ تیرے پاس ٹیکنالوجی ہوگی تو دنیا کا سب سے بہترین ملک ہوگا، طاقت کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے، میں تیرا کایا پلٹنے میں ٹائم نہیں لگاؤں گا۔ اے امریکہ، تجھ سے پہلے بہت سی قومیں آ چکی ہیں طاقتور، جنہوں نے اللہ کی طاقت کا سامنا نہیں کیا۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو مہلت دی۔ پھر کیا ہوا؟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ میں ٹائم نہیں لگاتا، میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں تاکہ توبہ کرے، میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں تاکہ سدھر جائے، میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں
تاکہ جن بچوں پر ظلم کیا جا رہا ہے ان بچوں کی ماؤں کی جدائیگی کو دیکھ کر کم از کم ان پر تو ترس آئے، ظالموں کو ان پر بھی ترس نہیں آیا۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، قرآن کا انداز، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا عذاب کیسے رہا۔ تم نے کتابیں کھول لی، تم نے انٹرنیٹ میں جانچ پڑتال کی، تمہیں کوئی سبب نظر نہیں آیا، اس لیے کہ میں بغیر سبب کے بھی سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ اللہ نے بتا دیا۔ سائنس آسمان کو ترقی کر چکا ہے، ایجوکیشن آسمان کو ترقی کر چکا ہے، آپ کی سائنس کی دوربین میں خدا کی طاقت کبھی نظر نہیں آ سکتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کرا دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ نے فرمایا کتنے ہی علاقے ایسے ہیں ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ اللہ ہے نا ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کیسے کیسے تباہ کر دیا ان کو، فَهِيَ خَاوِيَةٌ، ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی عمارتیں دھس کر زمین کے اندر چلی گئی ہوں۔ حال دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اپنے چھت کے بل گر گئی، اور کس میں مل گئی؟ زمین میں مل گئی۔ یہ آج نہیں، 1450 برس پہلے اللہ نے اپنی طاقت دکھائی تھی، اللہ نے حالات کا انتظار کیا، مسلمانوں نے حالات پر صبر کیا، تو اللہ نے بے ڈھنگوں کے ہاتھ میں حکومت کو دے کر ظلم کرنے کے لیے سہولت ضرور دی، لیکن اللہ نے اپنی سہولت کی رسی کو جب کھینچا تو لوگ تلاش کرنے لگے کہ یہ آگ کہاں سے نکل رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اگر مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ جلدی کیوں نہیں پکڑتے، اللہ ظالم کو جلدی سزا کیوں نہیں دیتے، وجہ بھی بیان فرمائی اللہ نے، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، صرف امریکہ ہی نہیں، آج سے پہلے جن لوگوں پر ظلم کیا ہے، جن کافروں نے، جن گندے خیالات کے لوگوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں کیا کیا ہے؟ برباد کر دیا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں میں نے فوراً نہیں کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، قرآن آیت، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ہم نے ان کو ختم کرنے کا ایک دن بھی طے کیا تھا، جو دن آج دیکھ رہے ہیں، ہم نے ان کو ختم کرنے کا ایک دن بھی متعین کر رکھا ہے جو آج دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آگے کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کو عذاب دینا ہوتا ہے، کسی قوم کو ہلاک کرنا ہوتا ہے، وہ غریبوں کی بستی پر حملہ نہیں کرتے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی ملک کو ختم کر دیں، کسی کی طاقت اور غرور کو ڈبو دیں، امرنا مترفیہا، وہاں کے لیڈروں کو ہم پکڑتے ہیں، وہاں کے لیڈروں کو ہم حکم دیتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ لیڈر لوگ اپنی مالداری کی خواہش میں گناہ کرتے رہتے ہیں، زنا کرتے رہتے ہیں، بے حیائی کرتے رہتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ فحق علیہ القول، اللہ جو رسی ڈھیلی چھوڑ دیے تھے اس کو ایک مرتبہ کھینچ لیتے ہیں، فحق علیہ القول، ہماری بات ان کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا؟ ہمارا عذاب ایسی قوم پر آ جاتا ہے جو قوم اللہ کی سرزمین پر اللہ کی کھا کر، اللہ کی پہن کر، اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ کیونکہ زمین کس کی ہے؟ نہ میری ہے، نہ آپ کی ہے، نہ کسی اور کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہاں کا پتا، یہاں رینگنے والی چونٹی بھی اللہ کے حکم سے رینگتی ہے۔ اللہ کیسے برداشت کر سکتا تھا مسلمانوں پر ظلم؟ چھوٹے چھوٹے بچے آنکھوں کے سامنے شہید کیے جا رہے تھے،
اللہ کیسے برداشت کرتا ہے؟ پھر اللہ نے کہا ایسا ہوتا ہے نا جب میں رسی کھینچ لیتا ہوں، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم ان کو پوری طرح ہلاک کر دیتے ہیں۔ کیا آیت ہے مسلمانوں! بات یہ ہے نا، یہ سارے واقعات آج سے پہلے ہو چکے ہیں، جو آج اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، وہ حالات اللہ نے قرآن میں نقل کیے۔ آج کے زمانے میں میڈیا ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سے بڑا میڈیا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سے بڑھ کر حقیقت کرنے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن سے بڑھ کر جو ہے حقیقت کو کھول کھول کر سامنے لانے والی کوئی کتاب نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پچھلی قوموں نے بھی ظلم کیا تو ظلم کی بدولت ہمارا قول ان پر ثابت ہوا، یعنی ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اللہ نے کہا ہم نے ان کو پوری طرح نیست و نابود کر دیا، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا۔ جو حالات ہے ان آیتوں کی سراسر گواہی دیتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مسلمانوں کو صبر اور تحمل کی بات کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے مسلمانوں تم یہ نہ سوچنا، تم یہ خیال نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ اسے دیکھ نہیں رہے ہیں، بلکہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا انما یؤخرہم، بلکہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، کرو کتنا کرتے ہو، ایک دن میری طاقت کا جب سامنا کرو گے یاد رکھنا اپنی طاقتوں کو بھول جاؤ گے، اپنی طاقتوں کو بھول جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ تبارک و تعالی تم لوگ یہ خیال نہ کرو اے ظالموں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ بھول گئے، نہیں بھولے ہیں۔ تم نے نبیوں کی سرزمین پر رہ کر نبیوں کی سرزمین کے اندر تم نے خون خرابہ کیا، اللہ کو کیسے پسند آئے گا؟ ارض مقدسہ نبیوں کی سرزمین تھی، فلسطین نبیوں کی سرزمین تھی، وہاں کے رہنے والے مسلمان اللہ کے نبیوں کی زمین پر رہنے والے تھے، اللہ کو کیسے پسند آ سکتا تھا؟ یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ جہاں غفور الرحیم پڑھے نا کہ اللہ کیا کرنے والے ہیں؟ بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غلبے والے ہیں، ذو انتقام، اور وقت اور حالات پر بدلہ لینے بھی والے ہیں۔ اللہ عزیز، دو صفتیں ایک ساتھ۔ اللہ غلبے والے ہیں مطلب اللہ کو پتا ہے کس وقت یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ غلبہ ساری دنیا پر اللہ کا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ اپنے فیصلے پر ہمیشہ غالب رہیں گے، کسی کا فیصلہ، کسی کی طاقت اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکے گی۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ تم نبیوں کی سرزمین پر جو ہے خون خرابہ کرو گے، کیا اللہ کو یہ پسند آئے گا؟ اللہ کیسے معاف کرے گا تم لوگوں کی؟ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی آہیں، ان ماؤں کی جو ہے آنکھوں کے قطرے اور آنکھوں کے آنسو، یہ اللہ دیکھ رہا تھا، برداشت کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی۔ کیا تمہیں یاد نہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ظلم کرنے والے ظالموں، کیا تمہیں یاد نہیں؟ کتاب کھولو قرآن مجید، اللہ پوچھتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ قوم عاد کا اللہ نے کیا حال کیا؟ دوسری طرف اللہ نے بیان کیا الحق ما الحق وما ادراک ما الحق کذب ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ اللہ کی سرزمین پر قوم سمود نے بھی ظلم کیا تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ قوم سمود کو رکھا؟ نہیں رکھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اللہ نے کہا رہی قوم سمود تو ہم نے ان کو تیز ہواؤں کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا۔ امریکہ ظلم کرتا رہا، اس کا ساتھ دینے والے دیتے رہے،
مسلمان کہتے رہے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگے اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد کیا ہے؟ قریب ہے، قریب ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا الا ان نصر اللہ بعید، اللہ کی مدد نعوذ باللہ دور ہے، نہیں، مسلمانوں کو تسلی دی گئی الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ وہ کتنی قریب ہے کوئی نہیں جانتا، اللہ کو جب پہنچانا ہے وہ مدد تب پہنچائیں گے۔ آج اللہ کی مدد پہنچ چکی ہے، آج طاقتوں کا غرور ختم ہو چکا ہے، دولت مندوں کا گھمنڈ ختم ہو چکا ہے، جنہیں اپنی مالداری پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی جو ہے حیثیت پر فخر تھا، اللہ نے سارے فخر کو آگ میں ملا کر راکھ کر دیا۔ یہ حالات آج کے ہیں، یہ قرآن نے پہلے بھی بیان کیے، یہ آج بھی بیان کرتا ہے۔ کیا زبردست باتیں ہیں۔ اللہ آگے کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، قوم عاد اس زمانے میں اللہ کی سرزمین پر ٹہر کر اللہ کی بھی نافرمانی کرتی تھی اور ظلم کیا کرتی تھی، اللہ نے ایسی قوم کو بھی کیا کر دیا؟ بریح صرصر عاتیہ، ایک تیز ہوا چلی، وہ کہاں سے چلی پتا نہیں، کیسے آئی پتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو بھی ظلم کی بنیاد پر کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ارم ذات العماد، کیا تمہیں لمبے ستون بنانے والوں کا قصہ یاد نہیں جو سونے چاندی کے ستون میں ستون بنایا کرتے تھے؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم کی طرح اللہ نے کوئی قوم پیدا نہیں کی تھی۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کا تمہیں قصہ یاد نہیں؟ وفرعون ذی الاوتاد، فرعون جو ظلم کرتا تھا، کیا تمہیں اس کا قصہ یاد نہیں؟ فرعون کو بیچ سمندر میں رکھ کر اللہ نے غرق کر دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ کیا تم بھول گئے کہ ظالم کا حال کیا ہوا؟ امریکہ کہتا تھا کہ وی آر گاڈس، ہم کیا ہے؟ ہم خدا ہے، ہم خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ امریکہ نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ کو کیسے پسند آ سکتا ہے؟ اللہ بڑے غیور ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی خود کو خدا کہے۔ فرعون نے بھی خود کو خدا کہا، انا ربکم الاعلی کہا کہ نعوذ باللہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ یہاں امریکہ نے بھی اپنے آپ کو سلطنت اور طاقت کی بنیاد پر خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے اسے بھی ختم کر دیا، اسے بھی ختم کر دیا۔ آج مسلمانوں کے لیے عبرت ہے، اے مسلمانوں، اپنی طاقت پر، اپنی زمین پر، اپنی جائیداد پر، اپنی سلطنت پر، اپنے عہدے پر ہرگز 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 فخر نہ کیا کریں۔ وقت اور حالات کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ یہ ساری باتیں قرآن نے نقل کی، یہ ساری باتیں، یہ جو آگ کا عذاب آج دیکھ رہے ہیں ظالموں کے اوپر، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا۔ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ اللہ نے اعلان کیا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ دو عذاب کا ذکر، ایک دنیا کا، ایک آخرت کا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، جو لوگ ناحق مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ سن لے، ان الذین فتنوا المؤمنین، جو لوگ ناحق مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورتیں ہو، سب پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا فلہم عذاب جہنم، آخرت کے اعتبار سے انہیں آگ میں جلنا ہوگا۔ اور ایک جملہ جو اللہ نے کہا جو آج کی حالات کی عکاسی کرتا ہے وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور میں دنیا میں بھی انہیں جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کہاں سے آئی آگ کسے پتا نہیں ہے، لاکھوں نہیں، سینکڑوں نہیں، اربوں مکانات آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ آگ کو دیکھ کر ایک ایسا پلین، ایک ایسا ہوائی جہاز اڑایا گیا جس کے اندر پانی کو رکھا گیا، وہ اوپر ہی سے پانی کو کیا کر رہا تھا؟ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، وہ آگ بھی اپنے اندر پانی رکھنے کے باوجود خود آگ کی لپیٹ میں آ کر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنی قدرت بتائی۔ تم سائنس پر بھروسہ کرتے ہو، تمہیں ٹیکنالوجی پر بھروسہ ہے، میری قدرت دیکھو، میں ہوں اللہ۔ وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟
पूरा अमेरिका एक साथ लपेट में क्यों आया? जुल्म की वजह से आया। और अल्लाह को मुसलमानों पर जुल्म करना पसंद नहीं है। क्यों? इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, अल्लाह ने कहा तुम्हारा रब इंतजार में है, मौके की तलाश में है, कब मौका आएगा, कब मैं जालिमों पर हाथ मारूंगा। अल्लाह ने मार दिया, अल्लाह ने बता दिया मेरी कुदरत के आगे किसी की ताकत काम नहीं आ सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म को इस जमीन पर क्या कर दिया है? हराम कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया हदीस कुदसी में, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, मैंने अपनी जात पर भी जुल्म को हराम किया है। मतलब क्या? मैं नहीं चाहता कि मैं भी किसी को क्या दूं, तकलीफ दूं। अल्लाह को जब जुल्म पसंद नहीं है, क्या कोई इंसान किसी इंसान पर जुल्म करे, बात अल्लाह को पसंद होगी? हालात के जायजे में आज की बात है। और अल्लाह ने कहा वजअलतुहु मुहर्रमन, और मैंने तुम्हारे लिए भी जुल्म करने को क्या कर दिया है? हराम कर दिया है। तुम भी आपस में एक दूसरे पर जुल्म न किया करो। फला तज़ालमू, तुम आपस में जुल्म न किया करो, तुम आपस में जुल्म न किया करो। क्या करोगे? यहां जुल्म करोगे और खुद की ताकत पर गुरूर करोगे। क्या लगता है कि आपकी ताकत का गुरूर खत्म नहीं होगा? ये अल्लाह ने रहती दुनिया तक को बता दिया। एक दिन आएगा, ये जो दो बकरियां हैं ना, आपस में लड़ती हैं, एक सींग वाली होती है और एक बगैर सींग वाली होती है। उसमें सींग वाली समझती है कि मैं ताकतवर हूं, मैं कौन हूं? ताकतवर हूं। और सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को खून आलूद कर देती है, उसको सींग चुभोकर खत्म कर देती है, उसके जिस्म से खून निकालती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन फैसले का होगा, एक दिन फैसले का होगा। बगैर सींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी के सामने लाया जाएगा और सींग वाली बकरी से कहा जाएगा दे इसके खून का बदला। अल्लाह बगैर सींग वाली बकरी के साथ इंसाफ का मामला करेंगे। ऐ बगैर सींग वाली बकरी, तुझ पर एक सींग वाली बकरी ने क्या किया था? जुल्म किया था। आज तुझे तेरे जुल्म का मैं क्या दूंगा? बदला दूंगा। अल्लाह जानवरों के मामले में भी मोहतात है, इंसाफ पसंद है। हम इंसान होकर इंसानों पर जुल्म करें, अल्लाह को पसंद नहीं है। देखो जी, जुल्म बहुत खतरनाक चीज है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तकू दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ लेने से बचो। फइन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। बुखारी की रिवायत में एक लफ्ज का इजाफा है वह इनकाना काफिरन, हम जिस पर जुल्म कर रहे हैं वो अगर काफिर ही क्यों ना हो, अगर काफिर भी जुल्म की वजह से बद्दुआ करेगा तो भी हलाक हो गया। अल्लाह को काफिर पर भी जुल्म करना पसंद नहीं है। एक जगह तो अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया अल मजलूम मुस्तजाबातुन लिद्दावा, मजलूम जो होता है, मजलूम वो मुस्तजाबुद दावा होता है। मतलब वो जो अल्लाह से मांगेगा फौरन अल्लाह कबूल करेंगे। आगे का जो लफ्ज है ना, वह इन काना फाजिरन, अगर चाह जिस पर जुल्म कर रहे हैं वो फाजिर और फासिक और गुनहगार क्यों ना हो, उसका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन जुल्म का मामला उससे रिलेटेड है। किससे? मजलूम से रिलेटेड है। उसने फटक से अल्लाह से कुछ मांगा और वो हो गया। सोचो फलस्तीन के अंदर 2 साल 1.5 साल में जो जुल्म हुआ, क्या उनकी माओ की आंखों से आंसू नहीं गिरे होंगे कि उनके सामने उनका लख्ते जिगर जो है शहीद कर गया? क्या वो बच्ची या बच्चा अल्लाह के पास जाकर उसने शिकायत नहीं की होगी? ऐसे ही हाल नहीं हुआ। जुल्म की वजह से अल्लाह ने जालिम पर क्या कर दिया? अपना अजाब भेज दिया। जब बदला लेने के लिए कोई और नहीं होता ना, तो वहां एक चीज होती है, वो कौन है? अल्लाह की ताकत। इसे हमेशा याद रखना, इसे हमेशा याद रखना। ये जरूरी नहीं है कि किसी की बद्दुआ या किसी की आंख हमारा पीछा करे। समझे? किसी का सब्र भी हमारे रास्ते में रुकावट बन सकता है। हमने किसी पर जुल्म किया, मजलूम खामोश है, उसकी आंख से क्या निकला? तकलीफ से एक आंसू का कतरा निकला।
उस कतरे को हल्का ना समझे, वो कतरा नहीं है, वो बद्दुआ का आंसू है जो आंख से गिरा है। और वो जाकर सीधा किससे बात कर रहा है? अल्लाह से बात कर रहा है, या अल्लाह ये लोग मेरे ऊपर जुल्म करते रहे, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनका सामना कर सकूं। वो आंसू अल्लाह से बात करता है। सोचो तो सही, क्या उस बच्ची के आंसू अल्लाह से बात नहीं किए होंगे? क्या उस मां के आंसू अल्लाह से बात नहीं किए होंगे, जिनको मलबों के नीचे जो है कुचला गया? मेरे अजीजों, मेरे साथियों, जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। और आज अल्लाह ने हालात बता दिए। आपको सुकून चाहिए ना, या तो अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दो, या अल्लाह ही पे सब कुछ छोड़ दो। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, दोनों में बहुत सुकून है, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। या तो अल्लाह ही के लिए सब कुछ छोड़ दो, या अल्लाह ही पे सब कुछ छोड़ दो, कि करने वाले कौन है? अल्लाह है। व अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, इसलिए कि सारी की सारी ताकत किसके पास है? वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, एक दिन आखिरत का होगा, वहां भी फैसले अल्लाह करेंगे, और दुनिया में भी फैसले कौन करते हैं? अल्लाह करते हैं। अपनी ताकत पर, अपने इल्म पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर गुरूर न करें। अल्लाह ने बता दिया, साइंस मेरी ताकत के आगे नाकाम है। अल्लाह पाक हमें इन बातों को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह फलस्तीन के मजलूमों और शहीदों को अल्लाह निअमल बदल नसीब फरमाए।